جائز رہے گا، باقی سارے کا سارا حرام ہی رہے گا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ریشم حرام کیا، سرکار نے ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اوپر 4 انگل کے برابر ریشم کی پٹی لگی تھی کہ نہیں لگی تھی؟ آپ پوچھیں علماء سے۔ لہذا اس کے مطابق فقہ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ 4 انگل کی پٹی چادر کے اوپر جائز ہے، بس اس سے زیادہ ریشم جائز نہیں۔ یعنی جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں اتنا جائز ہے، باقی سارے کا سارا اسی طرح ناجائز ہی رہے گا۔ آج اس 4 انگل کی پٹی کو لے کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ امت کے لیے ریشم بالکل جائز ہو گیا؟ نہیں نہ کہے گا۔ کیوں؟ کہ حدیثیں موجود ہیں ریشم حرام ہے۔ بھئی ریشم حرام کا حرام ہی رہے گا، اگر تھوڑا سا حضور نے جائز قرار دیا ہے تو اتنا جائز ہے، باقی سارا ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر نف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے تو نف جائز ہے، باقی سارے کا سارا حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیثیں میرے پاس 2 تھی، میں ٹائم کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ایک آپ کے سامنے جی ہاں میں آتا ہوں یہ بڑا جی چالا حدیثیں چھوٹ رہی ہیں، ایک 2 حدیثیں میں سنانا ہی چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے۔ یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل، کیا نام ہے بولو؟ مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 5، اس کا صفحہ نمبر ہے 257۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعثنی رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وَأَمَرَنِي، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ان امحق المزامیر، کہ میں مزامیر کو توڑ دوں۔ مزامیر کو توڑ دوں۔ مزامیر کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے پہلے سنا، ایک لفظ ہوتا ہے معازف، جو آپ نے سنا، ایک ہوتا ہے مزامیر، جو منہ سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے بانسری اور مرلی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، منہ سے، ان کو کہتے ہیں مزامیر، اور جو ہاتھوں سے بجائے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں معازف۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مزامیر کو توڑ دوں، بانسریوں کو توڑ دوں، مرلیوں کو توڑ دوں، اور فرمایا مجھے حکم دیا۔ آگے تفسیر لکھ لیا، خود حضور نے تفسیر فرما لیا، کسی صحابی نے کی کہ البرابط والمعازف والکفار، اور فرمایا حضور نے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں کفارات کو توڑ دوں، اور وہ کیا ہے؟ الاوثان، بت۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے 2 چیزوں کے توڑنے کا حکم دیا ہے، ایک موسیقی کے آلات کو اور ایک بتوں کو، ان دونوں کے توڑنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فتووں پر، سرکار کی ارشادات پر ہمیں اطمینان ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ گانوں کے لیے حرام ہے لیکن نعت کے لیے جائز ہے اور حمد کے لیے جائز ہے، میں کہتا ہوں ہمیں ایک فتویٰ بتا دو، حضور کی کوئی بات بتا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ جو چیزیں میں حرام کر رہا ہوں یہ صرف گانے کے لیے حرام ہے، نعت کے ساتھ جائز ہے، حمد کے ساتھ جائز ہے، کوئی ایک حدیث سنا دو۔ کیوں نہیں مولانا ثابت صاحب کی بات؟ کوئی حدیث ہے ایسی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، حدیث کو چھوڑ کے کسی صحابی کا قول دکھا دو، کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ چیزیں موسیقی کے آلات جو ہیں، یہ ڈھول باجے اور مرلیاں اور گھنگرو، یہ سارا کچھ یہ گانوں کے لیے حرام ہے لیکن نعت کے لیے جائز ہے، حمد کے لیے جائز، کسی صحابی نے کہا، کسی صحابی کا قول دکھا۔ کیوں جی کوئی صحابی کا قول ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا تو صحابہ بھی بڑی اوپر والی بات ہے، نیچے آ جائیں، کسی تابعی کا قول دکھا دو، کسی تبع تابعی کا قول دکھا دو، ان کا بھی نہیں
تو کسی محدث کا قول دکھا دو، کسی فقیہ کا قول دکھا دو، ہم چیلنج کرتے ہیں، کہ کسی فقیہ کا قول دکھا دو، کسی بزرگان دین میں سے کسی کا قول دکھا دو کہ یہ چیزیں صرف گانے کے لیے حرام ہے، نعت کے لیے جائز ہے، لیکن کوئی نہیں دکھا سکتا اور نہیں دکھا سکے، تو پھر کیوں ضد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جو چیز آقا نے حرام کی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور ان کے خدا کا خوف کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ڈرنا چاہیے کہ آقا نے فرمایا جو ان چیزوں کو حلال کریں گے ایسا نہ ہو کہ اس زمرے میں آ جائے کہ جن کے چہرے بدلے جائیں، جن پر پہاڑ گرائے جائیں۔ اور زیادہ کہا جاتا ہے نا جی خواجہ معین الدین چشتی قوالی سنتے تھے، ابھی آپ نے سنا مولانا طاہر صاحب نے کہا یہ سفید جھوٹ ہے، یہ وائٹ لائی ہے، یہ بالکل بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان کی ہسٹری میں کہیں ثابت نہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی یہ قوالی سنتے تھے۔ اور اسی طرح باقی خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ حضرت بابا فرید گنج شکر، یہ سارے بزرگان چشت گزرے ہیں۔ میرے پاس احکام شریعت ہے، یہ کن کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے نام سے ہم اپنے آپ کو بریلوی سنی کہتے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 80، یہ صفحہ میرے سامنے ہے۔ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور میرا ایک دوست مجھے ایک عرس میں لے گیا، میں وہاں گیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور قوالی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ڈھول اور 2 سارنگیاں بج رہی ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہے اور سارنگی بجائی جا رہی ہے، تو کیا ایسی محفل میں جانا جائز ہے؟ کیا نعت شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھول اور سارنگی کے ساتھ گانا جائز ہے؟ یہ وہ سوال کر رہے ہیں۔ سنیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور مشائخ چشت کی ذرا بات سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں الجواب، ایسی قوالی حرام ہے، ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہگار ہیں، اور ان سب کا گناہ عرس کرانے والے پر ہے اور قوالی گانے والوں پر ہے۔ یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا فتویٰ ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنو، فرماتے ہیں کہ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید مولانا فخر الدین رازی، انہوں نے اپنے زمانہ میں کتاب لکھی کشف القناع عن اصول السماع، اس میں صاف ارشاد فرمایا، یہ چشتیوں کا فتویٰ ہے جنہوں نے لکھی مولانا فخر الدین، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ چشتی بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ چشتیوں کے بڑے پیشوا ہیں، مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پیر ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ چشتی وہ کہتے ہیں کہ اما سماع مشائخنا رضی اللہ تعالی عنہم فبریء عن هذه التہمۃ، ہمارے چشتی بزرگان دین کا سماع ان چیزوں سے بری ہے، اس تہمت سے بری ہے، وَهُوَ مُجَرَّدُ الصَّوْتِ الْقَوَّالِ، اور ہمارے چشتی مشائخ کی قوالی صرف آواز کی قوالی ہوتی ہے، صرف آواز کی قوالی ہوتی ہے، مع الاشعار، شعروں کے ساتھ۔ اور آج کہتے ہیں کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ می فرمائے، آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ چند ہی چیز میں باید با سما مباح باشد کہ کچھ چیزیں اکٹھی ہوں تب سما یعنی قوالی جائز ہوتی ہے. مستمع مسموع اور اعلی سما. میں فارسی چھوڑ کر میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ محبوب الہی نے ارشاد فرمایا چند شرائط ہوں تو قوالی جائز ہوتی. کچھ شرطیں سنانے والے کی ہیں, کچھ سننے والے کی ہیں, کچھ اس کلام کی ہیں جو سنایا جائے, اور کچھ آلات سماع کی ہیں. فرمایا سنانے والا مرد ہو, چھوٹا لڑکا نہ ہو, عورت نہ ہو, سننے والا یاد الہی سے غافل نہ ہو, اور جو کلام پڑھا جائے وہ فحش اور تمسخرانہ انداز کا نہ ہو, اور اس میں سارنگی اور رباب وغیرہ نہ ہو. اس میں سارنگی اور رباب وغیرہ ڈھول باجا نہ ہو, تب وہ قوالی جائز ہوگی. تب وہ قوالی جائز ہوگی. یہ چشتی بزرگان دین کہہ رہے ہیں. اب کسی کو شک باقی رہ گیا ہے کہ چشتی بزرگان دین اگر قوالی سنتے تھے یا قوالی کرتے تھے, یعنی قوالی کرواتے تھے, تو وہ قوالی کون سی ہوتی تھی؟ وہ یہ ڈھول باجے والی نہیں ہوتی تھی. اس میں یہ گھنگرو وغیرہ اور ہارمونیم اور جو کچھ بھی بد بلائیں یہ ڈالی گئی ہیں یہ نہیں ہوتی تھی. وہ صرف اور صرف آواز کی قوالی ہوتی تھی. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمایا. لہذا یہ صاف ہو گیا کہ چشتی بزرگان دین یہ ڈھول ڈھمکے والی قوالی سنتے تھے. یہ بہتان ہے ان پر, اور کسی پر بہتان لگانا ویل لکل افاک اثیم. اللہ فرماتا ہے بہتان بازوں کے لیے جہنم ہے, بہتان بازوں کے لیے ہلاکت ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا صابر علی صاحب کو. میں نے جو کچھ کہا اس پر کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال کرنا چاہے آپ کو اجازت ہے.